آپ سے ایک بات پوچھوں؟ کبھی سوتے وقت ٹائپ کرتے کرتے منہ پہ موبائل گرا؟ کچھ لوگ میری نظروں سے ایسے گر گئے ہیں جیسے نیوٹن کی نظروں میں سیب گرا تھا۔ یار احساس ہی ختم ہو گیا لوگوں میں۔ کبھی آپ نے سوچا ہی نہیں کہ میں آپ لوگوں کے لیے کہاں کہاں سے لطیفے چوری کر کے لاتا ہوں، مگر مجال ہے جو کسی نے کبھی ویڈیو لائک کی ہو یا کمنٹ کیا ہو۔ اگر آپ کسی سے پیار کرتے ہیں تو اسے جانے دیں، اگر نفرت کرتے ہیں تو اسے بھی جانے دیں۔ میں کہنا سارے نوں ہی جان دیو، تہاڈی مہربانی، بہت تنگ کیتا ہے سارے نے۔ کیا پاکستان وہ واحد ملک ہے جہاں ساری لڑکیاں 1998 کے بعد ہی پیدا ہوئی ہیں؟ میں تے جیڑی بھی ملتی ہے کہندی میں 2001 میں 2002 میں، بھائی کوئی 20 سال تو بھی ود جو۔ پاکستانی بیویاں بھی بڑی عجیب ہوتی ہیں، دن میں پڑوسن سے میاں کی برائیاں کرتی ہیں اور رات کو میاں سے پڑوسن کی۔ ایک زمانہ وہ بھی تھا جب ہمیں رنگ ٹون بدلنے کا شوق ہوتا تھا، ڈھونڈ ڈھونڈ کر نئی سے نئی ڈاؤن لوڈ کرتے تھے، اور اب ایک زمانہ یہ بھی ہے کہ فون ہر وقت سائلنٹ پہ ہی دھرا رہتا ہے۔ سچ ہے بھی سچ ہے۔ بیسٹ فرینڈز وہ ہوتے ہیں جنہیں 2 گالیاں نہ دو تو تیسرے دن آگے پوچھتے ہیں یار تو ناراض تو نہیں ہے؟ شوہر بیوی سے تم اتنی اچھی چٹنی کیسے بنا لیتی ہو؟ بیوی بولی بناتے وقت آپ کا دھیان کر دیتی ہوں، کوٹنے میں آسانی ہوتی ہے۔ ٹیچر کے لیکچر کے دوران ہم نے یہ 5 باتیں سیکھی ہیں۔ منہ کھولے بغیر کیسے اونگا جاتا ہے، آنکھیں کھول کر کیسے سویا جاتا ہے، منہ ہلائے بغیر چپس کیسے کھائے جاتے ہیں، موبائل پر دیکھے بغیر کیسے ٹائپ کیا جاتا ہے، کچھ نہ سمجھ آنے کے باوجود سمجھ آنے کی ایکٹنگ کیسے کرتے ہیں۔ سردار بہت دیر سے اپنی خوبصورت منگیتر کو دیکھ رہا تھا۔ لڑکی شرما کر بولی آپ کیا دیکھ رہے ہو سردار جی؟ سردار میں سوچ رہا تھا اگر تم میری امی ہوتی تو میں بھی کتنا خوبصورت ہوتا۔ ایک دفعہ میں سبزی والے کے پاس سبزی لینے گیا، وہاں کریلے پڑے تھے، تو میں نے کہا بھائی کریلے کیسے ہیں؟ کہنے لگا کڑوے ہیں۔ بیبی ایسا کون سا جانور ہے جو اس کو پہلے اپنے جال میں پھنساتا ہے اور پھر بعد میں اس کو تڑپا تڑپا کے مارتا ہے؟ جانو بیوی۔ ماں اپنے بیٹے سے بولی پتر ذرا تیار ہو کے بوی آج تم دیکھن آ رہے ہیں۔ پتر نے اگوں کیا ماں جی انہوں نے مجھے پسند نہ کیتا پھر؟ ماں نے اگوں جواب دیتا پتر پسند تے تو سانو بھی نہیں، پھر ہن تینوں گھروں کڈ دیے۔ اکثر فلموں اور ڈراموں میں دیکھا گیا ہے کہ لڑکی لڑکے کی منگنی ہو تو دونوں بیٹھ کر ایک دوسرے کو انگوٹھی پہناتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو جس لڑکے کی منگنی ہوتی ہے وہ گھر کی رکھوالی کرتا ہے اور باقی پورا خاندان لڑکی کو انگوٹھی پہنانے گیا ہوا ہوتا ہے۔ پاکستانی ٹیم وہ خراب بندوق ہے جس سے مالک بھی ڈرتا ہے اور چور بھی ڈرتا ہے۔ چل گئی تو چور گیا اور اگر نہ چلی تو مالک گیا۔ ٹیچر پپو سے مکھی اور مچھر میں فرق بتاؤ۔ پپو کچھ دیر سوچنے کے بعد مس مکھی معائنہ کرتی ہے اور مچھر اس کے بعد ٹیکا لگاتا ہے۔ مریض میں روز 100 روپے کی آپ سے دوائی لے کر جاتا ہوں، مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ڈاکٹر آج 80 روپے کی لے جاؤ، 20 روپے کا فائدہ ہو جائے گا۔ ٹیچر بتاؤ کائنات کتنی لمبی ہے؟ میں بولا 4.9 فٹ۔ ٹیچر حیرت سے وہ کیسے؟ میں وہ ہمارے پڑوس میں ہی رہتی ہے نا۔ ڈاکٹر آپریشن کے بعد اور اسٹوڈنٹ امتحان کے بعد ایک ہی جملہ بولتے ہیں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، بس دعا کریں۔ اسکول کی نان ٹکی کا مقابلہ کوئی بھی کھانا نہیں کر سکتا۔ لڑکی کو جب بھی نظر لگتی ہے کسی اور لڑکی کی ہی لگتی ہے، مرد تو دیکھتے ہی کہتے ہیں ماشاءاللہ۔
کچھ لوگوں کی چھینک اتنی دہشت ناک ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ کہیں گھر کے 2 ٹکڑے نہ کر دیں۔ آدمی: ڈاکٹر صاحب مجھے دوائی دیں، مجھے بہت عجیب بیماری ہے، نہ کھاؤں تو بھوک لگتی ہے، نہ سوؤں تو نیند آتی ہے، اور زیادہ کام کر کے تھک جاتا ہوں۔ ڈاکٹر: ساری رات دھوپ میں بیٹھا کرو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ بابا جی نے فیس بک پر سٹیٹس ڈالا، بیوی چاہیے۔ 2 لڑکوں نے لائک کیا اور 140 لڑکوں نے کمنٹ کیا کہ میری لے جا۔ آدمی نے پھر لکھا، کمینوں مانگ نہیں رہا، پوچھ رہا ہوں۔ طبی بنیاد پر ضمانت کے لیے جتنی درخواستیں نواز شریف نے جمع کروائی ہیں، اب سوائے حاملہ ہونے کے میاں صاحب کے پاس کوئی اور بیماری نہیں بچی۔ کراچی خیر سے اتنا بڑا شہر ہے کہ ایک طرف بارش ہو رہی ہوتی ہے اور دوسری طرف والے لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا۔ یا اللہ اٹھا لے مجھے نہیں، لائک اور کمنٹ نہ کرنے والی عوام کو، اور پھینک دے ایسی جگہ جہاں انٹرنیٹ میسر نہ ہو۔ ایک اندازے کے مطابق دنیا میں 6500 زبانیں بولی جاتی ہیں، مگر ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں جو عورت کو سمجھ آ سکے۔ پاکستان میں پوچھا جانے والا قومی سوال، میرا نمبر آپ کو کہاں سے ملا؟ اور اس کا قومی جواب، ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، یہ تو بس ایک نمبر تھا۔ کوئی مہنگائی سے پریشان ہے تو کوئی کرونا سے، لیکن مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جب کیمرہ گول ہے تو تصویر چورس کیسے آتی ہے؟ ٹیچر پینڈو سے، خالی جگہ پر کرو، 900 چوہے کھا کر بلی ڈیش کو چلی۔ پینڈو: 900 چوہے کھا کر بلی ہولی ہولی چلی۔ ٹیچر: کیا بدتمیزی ہے یہ، ٹھیک سے پر کرو۔ پینڈو: ماسٹر جی میں تہاڈا لحاظ کیتا ہے، نہیں تے 900 چوہے کھا کے تے بلی ہل بھی نہیں سکتی، میں تو پھر بھی ہولی ہولی توڑ دیتی۔ مہمان کو گرین ٹی پلانے کے فوائد: آدمی امیر لگتا ہے، دودھ کا خرچہ کم ہوتا ہے، بسکٹ نہیں دینے پڑتے، دوبارہ نہیں مانگتے، اور ہو سکتا ہے کہ دوبارہ آئیں بھی نہ۔ اپنی زندگی میں کوئی کام کرنے سے پہلے ہمیشہ کسی لڑکی سے مشورہ کر لو، وہ جو مشورہ دے اس کو الٹا کرو، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ دوست نے پوچھا، اور بھائی سنا آج کل کیا کر رہا ہے؟ میں نے کہا اتنا ویلا ہوں کہ سارا دن فرش پہ چینی ڈال کر چونٹیوں کی لائن سیدھی کرواتا ہوں۔ ہمارے جسم میں 70% پانی ہے، اس لیے بیٹھے بیٹھے دل ڈوبنے لگ جاتا ہے۔ ان بارشوں سے کہہ دو کہ زیادہ برسنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس ایسی کوئی گرل فرینڈ نہیں جو شفون کی ساڑی پہن کر بارش میں ڈانس کرتی ہو۔ ہمارے پاس بیوی ہے جو بارش ہونے پر جب ہم ایسی ٹھنڈ میں بھیگے گھر آتے ہیں تو وہ دوڑ کے ہمارے پاس آتی ہے اور چلا کر بولتی ہے، گیٹ پر ہی رک جاؤ، اندر نہ آنا، سارا گھر گندا ہو جائے گا، پھر تم ہی تپڑیاں لگاؤ گے۔ آج کل گھومنے نہیں جانا پڑتا، لوگ بیٹھے بیٹھے ہی دماغ گھما لیتے ہیں۔ ویسے تو فیس بک کا استعمال ساری دنیا کرتی ہے، لیکن جو رونق پاکستانی لگاتے ہیں وہ کسی اور ملک کے لوگوں کے بس کی بات نہیں۔ میں نے ایک بزرگ سے تھوڑی سی غلطی سے بدتمیزی کیا کر دی، بزرگ نے آگے سے مجھے جواب دیا، ایسی گلاں تو میں پاکستان نہیں سا آ رہے ہیں۔ میں کہا بزرگوں پہلے کتنے ہوندے سی؟ اندر چنگا بھلا شیخو پورے سیٹ سن۔ بیوی نو انگلش کی کہندے؟ شٹ اپ۔ شوہر: آج گھر بہت صاف ستھرا دکھائی دے رہا ہے، فیس بک بند ہے کیا؟ بیوی: ارے نہیں، میرا چارجر نہیں مل رہا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے صفائی ہو گئی۔ آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں، چائنا میں دوسری شادی کا رواج نہیں ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب دوسری بھی اسی شکل کی آنی ہے تو پھر یہی ٹھیک ہے۔ کس کے پاس کون سی ڈگری ہے اور کون کتنا پڑھا لکھا ہے، شادی کا کھانا کھلتے ہی سب پتہ چل جاتا ہے۔
میں ایک فیصلہ آبادی ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے اس کو بتایا کہ یار ڈاکٹر صاحب، میں جب بھی نیند کی گولیاں کھاتا ہوں، یہ نیند کی گولیاں کھانے کے باوجود نیند نہیں آتی، چل پھر کاکا پستول دیاں گولیاں کھا لیں۔ آج مجھے باس نے آفس میں کہا کبھی دماغ بھی استعمال کر لیا کرو۔ میں نے کہا سر، میں دماغ اس لیے استعمال نہیں کرتا کیونکہ یہ میں نے بیوی کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ آج کل 12 سے 14 سال کے بچے پیار میں دھوکہ کھا رہے ہیں، اور ایک ہم تھے جو اس عمر میں کچن سے چینی چوری کر کے کھاتے تھے۔ محلے کے لڑکوں کا پیار اکثر ڈاکٹر اور انجینئر لے جاتے ہیں۔ پاکستان میں 2 ایسے موقع آتے ہیں جن سے پہلے فریج کی صفائی کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، رمضان المبارک سے پہلے اور بڑی عید سے پہلے۔ پاکستان کا تصور سب سے پہلے بابا بلے شاہ نے پیش کیا تھا، چل بلیا اوتھے چلیے جتھے سارے ہی انے۔ ہم دیسی لوگ کچھ بھی کھا لیں، جب تک روٹی نہ کھائیں بھوک نہیں ختم ہوتی۔ ماں بچے سے غصہ ہو رہی تھی، الو کا پٹھا، شیطان کا بچہ۔ شوہر بولا کیوں صبح صبح اپنے رشتہ داروں کو یاد کر رہی ہو؟